اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عادل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بہار نعت کے خوبصورت پلیٹ فارم سے ہر بار کی طرح روزانہ کی طرح بہار رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ روزانہ جو محبت فرما رہے ہیں آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور الحمدللہ روزانہ کی طرح اس رمضان کریم میں ہمارے ساتھ آقا کی بارگاہ کے عظیم عظیم ثنا خان یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور روزانہ آپ کے حوالے ہم ایک نئی آواز کو کرتے ہیں، اور ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ فخر السادات آل نبی اولاد علی قبلہ سید جنید حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کو شاہ جی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ عادل بھائی، آپ کا اور بہار رمضان کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے حضور کے ذکر کے لیے مدعو کیا مجھے۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی کاوش سے بڑھ کے آپ کو اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین ماشاءاللہ شاہ جی بڑے خوبصورت انداز سے حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کرتے ہیں، اور یقیناً آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ جو بھی مہمان آئے، جو بھی یہاں پر حضور کی مدح سرائی کرنے کے لیے آئے، آپ جلدی سے جلدی اس کو سماعت کریں۔ تو میری کوشش اور کاوش یہ ہوگی کہ آج زیادہ سے زیادہ قبلہ شاہ جی کو ٹائم دیا جائے تاکہ یہ اپنے مخصوص انداز میں جو ہے وہ آقا کریم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر سکیں۔ شاہ جی آپ ہمارے ناظرین کے لیے آج پہلا کلام کون سا پیش کریں؟ میں کلام پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی کا لکھا ہوا کلام جو حضور کی نسبت کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے، اس سے اس پروگرام کا اور اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے، ہاں ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے، ہر فائے اگر دی پہ تو پھر دار سے نسبت ہے، پھر دار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن ہے روز ازل سے میری گوٹی میں وفائیں، ہاں ہے روز ازل سے میری گوٹی میں وفائیں، نازاں ہو کے عباس علمدار سے نسبت ہے، نازاں ہو کے عباس علمدار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن
سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں، لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ فخر السادات علی نبی اولاد علی سید جنید شاہ صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں جو ہے وہ مناجات پیش کی ہیں، اور بے شک سرکار کے بغیر جو ہے وہ مظفر وارثی صاحب فرماتے ہیں وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، تو بے شک سرکار کی جو ہے وہ ذکر سے ہی ہماری بہاریں ہیں، سرکار کے ذکر سے ہی ہمارا سب کچھ ہے، سرکار کے ذکر سے ہی ہماری بخشش کا سماں ہے۔ شاہ جی، ہمارے ویورز جو ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ چاہیں گے کہ آپ ان کے لیے کوئی ایسا پیغام نعت کے حوالے سے جو اپنے وہ بچوں کو اگر پڑھانا چاہیے، وہ خود کوئی پڑھنا چاہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ نعت پڑھنے کے لیے کس چیز کا سب سے زیادہ ہونا ضروری ہے؟ نعت پڑھنے کے لیے سب سے جو اول چیز ہے وہ حضور کی محبت سینے میں ہونی چاہیے۔ حضور سے جب عقیدت الفت ہوگی، جب حضور کی غلامی کا پٹا آپ کے گلے میں ہوگا، پھر جب آپ حضور کا ذکر کریں گے اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ آپ کو حضور کی نعت پڑھنے کے لیے جس طرح آپ بچوں کو سکول میں بھیجتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس طرح میری سوچ یا میرا کہنا یہ ہے کہ جب بھی حضور کی نعت پڑھی جائے تو حضور کا ذکر کسی استاد سے سیکھ کے کیا جائے، کسی نعت اکیڈمی میں جا کے نعت کی تعلیم لی جائے، اس کے بعد حضور کا ذکر سٹیج پر اور محافل میں کیا جائے۔ بے شک ایسے ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو قبلہ سید جنید شاہ صاحب نے فرمائی ہے، اور یقیناً جو ہے اس کے ساتھ ساتھ حضور کی کرم نوازی ہوتی ہے تو بندہ جو ہے وہ ثنا خوان بنتا ہے۔ جب نگاہ جو ہے وہ مدینے سے انسان کے اوپر پڑ جاتی ہے تو انسان کے مقدر سنور جایا کرتے ہیں۔ اور شاہ جی، میں آپ کے ناظرین کے درمیان مزید زیادہ اور حائل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ بالکل لمیٹڈ سا ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ پوری ٹرانسمیشن کو دیکھے، تو ہم نے اسی لیے اس کا دورانیہ اتنا رکھا ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے اس کو آرام سے جو ہے اویل کر سکیں۔ تو اگلا کلام ہمارے ناظرین کے لیے آپ کون سا پیش فرمائیں؟ جی عادل بھائی، میں دوسرا کلام بھی پیر سید الطاف حسین شاہ کاظمی صاحب کا لکھا ہوا پیش کروں گا، کیونکہ آپ ہمارے شہر راولپنڈی کی پہچان ہیں اور آپ پوری دنیا میں ہمارے شہر کی نمائندگی کرتے ہیں، حضور کی نعت لکھتے بھی ہیں، حضور کی نعت پڑھتے بھی ہیں۔ آپ کا لکھا ہوا ایک اور بہت خوبصورت کلام: ہاں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں 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 میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میرے دامن میں زاغا کی خیرات ہے، میرے دامن میں زاغا کی خیرات ہے، کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں کون ہے، کون ہے رحمت دو جہاں، کون ہے، کون ہے رحمت دو جہاں، یا نبی یا نبی آپ ہیں، آپ ہیں یا نبی یا نبی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں شاہ خیبر شکر شامل پنجتر، شاہ خیبر
شکر شامل پنجتر یا علی آپ ہیں یا علی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں ناظرین خوبصورت انداز سے آپ نے ایک اور کلام سماعت کیا. ناظرین ہم چاہیں گے کہ شادی سے ایک سوال اور کیا جائے اور وہ میں یہ اس طریقے سے کرنا چاہوں گا شادی کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کئی لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور وہ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں. آیا کہ وہ کرے تو کرے کیا؟ تو آپ کے نزدیک کیا کیا جو ہے وہ احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے جس سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے اور احتیاط کرنا بہت لازم ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے دین میں احتیاط سرکار دو عالم نے بتائی ہے. سرکار دو عالم کے پاس ایک صحابی رسول آئے. آپ کے پاس ایک بڑا خوبصورت اونٹ تھا. آپ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا اونٹ کدھر ہے؟ تو صحابی رسول نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اللہ کے حوالے کر کے آیا ہوں. سرکار نے کہا کہ اس طرح اللہ کے حوالے نہ کریں، پہلے اس اونٹ کو کسی چیز سے باندھ کے بسم اللہ پڑھیں، پھر اللہ کے حوالے کریں. اور دوسرا جو ہمارا میڈیا پیغام دے رہا ہے، آپ جو بھی چینل اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. یہ اللہ پاک کی ناراضگی ہے ہم پہ. ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، ہمیں کرونا سے ڈرنا بھی ہے. اور سب سے بڑھ کے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے. جتنے بھی امت مسلمہ ہے ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے. جب رب ہم سے راضی ہوگا تو یہ وبا ہم سے دور ہو جائے گی. جب رب ہم سے راضی ہوگا تو اس سے ہمیں چھٹکارا ملے گا. دیکھیں یہ ایسی وبا ہے کہ پوری دنیا جتنے بھی ممالک ہیں اس کے آگے بے بس ہو گئے ہیں. اس لیے امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، دین کے مطابق، سرکار کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ہم کرونا سے لڑ نہیں سکتے، ہم اس سے ڈر سکتے ہیں کیونکہ یہ رب کی طرف سے آیا ہے. ہم رب کے عذاب سے لڑ نہیں سکتے. یہی پیغام ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ پاک راضی ہوں گے تو یہ وبا دور ہوگی. ناظرین اسی طرح یہ کہ شفا بھی میرے رب کی طرف سے ہے، وبا بھی میرے رب کی طرف سے ہے. اور یقیناً جو ہے وہ رب کی بھیجی ہوئی چیز کے اوپر ویسے ہمیں کسی قسم کا ایسا کوئی کامنٹ کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ انسان اپنا ایک تجزیہ پیش کر سکتا ہے، اپنے علم کے مطابق کوئی بات کر سکتا ہے. شاہ جی میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ جو ہے وہ مولا کائنات کی منقبت پیش کریں ہمارے سامعین کے لیے. جو ہے وہ ہماری کافی سے جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہو گئی ہیں اس میں جو ہے وہ مولا علی کی منقبت بہت کم پیش کی گئی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آج جو ہے وہ آپ ایک منقبت پیش فرمائیں. ٹھیک ہے. آخر میں مولا کائنات کی بارگاہ میں ان کی منقبت کے چند اشعار، کیونکہ سرکار نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو یہ حق ہے اور سچ ہے. اس لیے ہم بڑھ چڑھ کے ہر محفل میں مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کر کے عبادت کرتے ہیں. سنیے چند اشعار نئی منقبت کے. ہاں نماز عشق احمد کو ادا کرنا ضروری ہے. نماز عشق احمد کو ادا کرنا ضروری ہے. سنو لوگو علی سے بھی وفا کرنا ضروری ہے. سنو لوگو علی سے بھی وفا کرنا ضروری ہے. علی میرا دل، علی میری جان، 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 جان جان. سنو لوگو علی سے بھی وفا کرنا ضروری ہے.
قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى مودت کا تقاضا ہے کہو اپنی نگاہوں سے مودت کا تقاضا ہے کہو اپنی ان نگاہوں سے کہ نبی کے سارے آنگن کا حیا کرنا ضروری ہے نبی کے سارے آنگن کا حیا کرنا ضروری ہے علی میرا دل علی میری جان 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 ایمان ایمان سنو لوگو علی سے بے وفا کرنا ضروری ہے علی کا لال کہتا تھا لٹا کے گھر کا گھر سارا علی کا لال کہتا تھا لٹا کے گھر کا گھر سارا کہ سخی ابن سخی ہوں میں سخی ابن سخی ہوں میں سخا کرنا ضروری ہے علی میرا دل علی میری جان 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 ناظرین ہمیں تو بالکل تاریخ کے حوالوں سے بالکل مولا کائنات کی محبت کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں چاہیے سیاست ہی الحمدللہ فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہی ہم مولا کائنات سے محبت کی جو ہے وہ سند لیے بیٹھے ہیں سیاست صحیح اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی کہ ہم مولا کائنات سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنی نہیں کرتے الحمدللہ جو اہل سنت ہے جو حضور کے عشق کی شمع اپنے سینوں میں روشن کیے بیٹھے ہیں وہ مولا کائنات سے محبت کر کے جو ہے وہ مومنیت کی جو ہے وہ سند لیے بیٹھے ہیں ناظرین میں آخر میں بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر سید جنید شاہ صاحب کا کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے میں آپ کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ تو آپ نے بہار نعت کے پیج کو اسی طرح لائک کرنا ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری محبتوں میں آپ نے شامل حال رہنا ہے اور اپنے گرد و نواح کے احباب کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں اپنے میزبان کو شیخ عادل حسین کو یاد رکھیے گا اللہ حافظ